بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے احکام و مسائل پہلا حصہ۔ جو آزاد چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور 1 رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ والفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ 10 راتیں جمہور کے قول کے مطابق یہی عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ خصوصاً 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور عید کی رات میں بیدار رہ کر عبادت میں مشغول رہنا بڑی فضیلت اور ثواب کا موجب ہے۔ تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 9ویں تاریخ کی صبح سے 13ویں تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ مذکورہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ باجماعت اور تنہا نماز پڑھنے والے اس میں برابر ہیں۔ اس طرح مرد و عورت دونوں پر واجب ہے، البتہ عورت بآواز بلند تکبیر نہ کہے، آہستہ سے کہے۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد قرأت سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع سے پہلے ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی رکعت میں 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں۔ دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر دوران نماز امام یا کوئی مقتدی عید کی زائد تکبیریں یا ترتیب بھول جائے تو ازدحام کی وجہ سے نماز درست ہوگی، سجدہ سہو بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی نماز میں تاخیر سے پہنچا اور 1 رکعت نکل گئی تو فوت شدہ رکعت کو پہلی رکعت کی ترتیب کے مطابق قضا کرے گا، یعنی سبحانک اللہم کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے گا اور ترتیب کے مطابق رکعت پوری کرے گا۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے، خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں ہے۔ فضائل قربانی۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ہر سال قربانی فرمائی، کسی سال ترک نہیں فرمائی۔ جس عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار کیا اور کسی سال بھی نہ چھوڑا ہو تو یہ اس عمل کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ علاوہ ازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والوں پر وعید ارشاد فرمائی۔ حدیث پاک میں بہت سی وعیدیں ملتی ہیں، مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ علاوہ ازیں خود قرآن میں بعض آیات سے بھی قربانی کا وجوب ثابت ہے۔ جو لوگ حدیث پاک کے مخالف ہیں اور اس کو حجت نہیں مانتے وہ قربانی کا انکار کرتے ہیں۔ ان سے جو لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیسے دے دیے جائیں یا یتیم خانہ میں رقم دے دی جائے۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ عمل کی ایک تو صورت ہوتی ہے، دوسری تو حقیقت ہے۔ قربانی کی صورت یہی ضروری ہے، اس کی بڑی مصلحتیں ہیں، اس کی حقیقت اخلاص ہے۔ آیت قرآنی سے بھی یہی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کے ایک ایک بال کے عوض 1 نیکی ہے۔ اونٹ کے متعلق فرمایا، اس کے ایک ایک بال کے عوض بھی 1 نیکی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اس سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی سند لے لیتا ہے۔ اس لیے تم قربانی خوش دلی سے کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قربانی سے زیادہ کوئی دوسرا عمل نہیں الآیا کہ رشتہ داری کا پاس کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قربانی ذبح ہوتے وقت
موجود رہو، کیونکہ پہلا قطرہ خون گرنے سے پہلے انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اس لیے اہل اسلام سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کریں جو اسلام کے شعائر میں سے ہے، اور اس سلسلہ میں جن شرائط و آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے انہیں اپنے سامنے رکھیں اور قربانی کا جانور خوب دیکھ بھال کر خریدیں۔ تھینکس فار واچنگ۔